اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی زندگی میں دولت کا طوفان لے آؤ۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کا عمل، آج کا وظیفہ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ اتنے زیادہ امیر ہو جائیں گے کہ آپ دولت میں کھیلنے لگ جائیں گے۔ دولت کی کشادگی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر ترین سورت کا وظیفہ ہے، لیکن اس کے معجزات اور کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ جس کسی نے پڑھا، شام تک ان کی حاجت اللہ پاک نے پوری کر دی۔ کچھ لوگوں نے شام کو یہ وظیفہ پڑھا تو صبح تک ان کی پریشانی ختم ہو گئی۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ محترم سامعین، یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کا کرشمہ آپ خود اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے، کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش یا رکاوٹ ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں جو بھی بے برکتی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کے اوپر نظر لگائی ہوتی ہے، آپ سے حسد کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے آپ کے گناہوں کی کثرت، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، یا جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، آپ کو نظر لگ سکتی ہے، آپ سے کسی نے حسد کیا ہو، اس کی وجہ سے بھی بندشیں، رکاوٹیں لگ جاتی ہیں۔ پھر انسان کی زندگی میں مایوسیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگتا، جو بھی کام کرتے ہیں صحیح نہیں ہوتا، مقصد میں کامیابی نہیں ملتی۔ تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی جو بندشیں، رکاوٹیں ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گی، اور آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کام کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہوتا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہو، اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، دعائیں بھی کر رہے ہو لیکن آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر سے بندش، رکاوٹ، نظر اور حسد وہ دور ہو جائے گا، اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ جو کلمات ہیں، اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ تو آپ اس عمل کا طریقہ جان لیں، آپ نے کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں، کون سی احتیاط کرنی ہے۔ پیارے دوستو، وقت کو ضائع کیے بغیر آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ میرے دوستو، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اچھی طرح باوضو ہو کر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھنی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، کوئی حاجت ہوتی، کسی چیز کو اللہ رب العزت سے مانگنا ہوتا، تو آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھتے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سے دعا کرتے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھنی ہے، اور پھر اسی جگہ پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ لیکن وظیفے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے کہ کس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ رزق کی تنگی سے نجات کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہیں، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، یا کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار کی بندش ہے، اس کو توڑنا چاہتے ہیں۔
غرض کوئی بھی آپ کا مقصد ہو، کوئی بھی آپ کی حاجت ہو، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سب سے افضل درود شریف ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، کم از کم آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے، اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا لطیف یا لطیف یا لطیف، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا غنی یا غنی یا غنی، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، یا رزاق اس کو 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں سورہ کوثر، جو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، ایک بار اس کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پیارے دوستو، سورت کوثر کو آپ نے 129 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورت کوثر کو 129 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ پیارے دوستو، ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ ہمارے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، رزق کی تنگی ہے، یا کاروبار چل نہیں رہا، یا بے برکتی آ چکی ہے، یہ ہمارے گناہوں کی بدولت ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بس اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور اللہ رب العزت سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے جب سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات آپ کو فوراً معاف فرما دیں گے۔ جب آپ کو اطمینان ہو جائے، یقین ہو جائے کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے، تو پیارے دوستو، پھر آپ نے جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا ہے وہ اللہ رب العزت سے مانگے، اور اللہ رب العزت سے اس انداز سے مانگنا ہے، اس شان سے مانگنا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ذات ہے، ساری کائنات کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ پیارے دوستو، جب اس انداز سے مانگیں گے کہ آپ اللہ رب العزت سے اس کی شان کے مطابق مانگیں گے، اپنی ضرورت کے مطابق نہیں۔ ہماری ضرورتیں تو اللہ رب العزت کے سامنے بہت چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں، اللہ رب العزت کی ذات اس سے کہیں زیادہ نوازنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔